ہماری زندگی میں روزانہ دو فیصلہ کن گھڑیاں آتی ہیں. پہلی نیک خواہشات کی قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے اور دوسری بری خواہشات کی منظوری کا وقت. ہندو جوتشی پہلی گھڑی کو شبھ گھڑی جبکہ دوسری کو منحوس گھڑی کہتے ہیں. یہ لوگ صدیوں سے کنڈلیاں نکال کے بتاتے ہیں کہ کون سا وقت اچھا اور کون سا برا وقت ہوتا ہے. ہندو ایسٹرولوجسٹ کے مطابق انسان کا سایہ جب 7 فٹ لمبا ہوتا ہے تو وہ گھڑی اس کے لیے منحوس ہوتی ہے. یہ چند سیکنڈ کا دور ہوتا ہے لیکن اس کے اثرات صدیوں تک چلتے ہیں. انسان قبولیت کی گھڑی میں منہ سے جو بھی لفظ نکالتا ہے وہ پورا ہو جاتا ہے. آسمانی مذاہب میں بھی اس فلسفی کو مانتے ہیں. بنی اسرائیل کی قدیم کتابوں کو پڑھیں، بائبل کا مطالعہ کریں یا پھر احادیث کو دیکھ لیں. آپ کو جگہ جگہ ملے گا کہ اچھے گمان کی تلقین ملے گی. اچھا سوچو، اچھا کہو، تم کسی کے بارے میں برا نہ چاہو، اور تم کسی کے بارے میں برا کہو گے تو وہ پلٹ کر تمہاری طرف آئے گا، وغیرہ وغیرہ. یہ منحوس اور شبھ گھڑی کی باتیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے کائنات میں سورج اور چاند کے اوقات کی طرح دعاؤں اور بد دعاؤں کی ریکارڈنگ کا سسٹم بھی بنا رکھا ہے. یہ سسٹم مقررہ وقت اور مقررہ وقت کے حساب پر بند ہو جاتا ہے. اس سسٹم میں جو ریکارڈ ہوتا ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں پہنچ جاتا ہے، جس میں آپ اچھا بھی ہوتا ہے برا. جیسے نماز، اور نماز کے دوران مسلسل تسبیحات، ان تسبیحات کے درمیان مسلسل دعائیں، ہر اچھی یا بری خبر پر کلمہ خیر اور لوگوں کو دیکھ کر سن کر ان کے ذکر پر اچھے الفاظ کی ادائیگی، سب قدرت کے اس نظام کی موجودگی کا ثبوت ہے. ہمیں قدرت کے سسٹم میں اچھی باتیں کہنی چاہیے. آپ کو اگر اس کا یقین نہ ہو تو کسی کامیاب شخص سے ملیں، اس سے پوچھیں کہ وہ کس طرح کامیاب. وہ آپ کو ضرور بتائے گا کہ اس نے آسمان پر دیکھ کر اللہ سے کامیابی مانگی اور اللہ تعالیٰ نے اس کو کامیابی کے راستے اس کے لیے کھول دیے. اور اگر آپ کو یقین آئے تو یہ بھی دیکھ لیجیے کہ انسان کبھی غرور کا شکار ہو جاتا ہے تو کسی غرور میں یہ بھی کہہ دیتا ہے کہ جو ہوگا دیکھا جائے گا، یا وہ کچھ. آپ ویسے اگر آپ سیاستدانوں کی باتیں دیکھیں تو وہ کوئی جیسے ابھی کہا جاتا تھا جاؤ مجھے پکڑ لو. جیسے یہ شریف خاندان کہتا تھا جاؤ مجھے پھانسی لگا دو، مجھے جیل میں ڈال دو. آپ ان کے 5 برسوں کے بیانات دیکھیں تو حقیقت مانی یہ سب کچھ ہو رہا ہے. آپ کو خواجہ سعد رفیق کا وہ بیان بالکل یاد ہوگا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ہم لوہے کے چنے ہیں. اس وقت قدرت ان کے لوہے کے چنوں کو دبا رہی ہے. دنیا میں ہمارے لفظ گولی ہوتے ہیں اور یہ بم بھی ہوتے ہیں. دنیا میں جس طرح گولیاں اور بم چلنے کے بعد واپس نہیں آتے، لفظ بھی واپس نہیں آتے. لہٰذا ہمیں بولنے سے پہلے سوچنا چاہیے. منہ سے برے الفاظ نکالتے ہوئے 10 مرتبہ سوچنا چاہیے. ہم کس وقت اپنے کس لفظ کا نشانہ نہ بن جائیں. ہم نہیں جانتے کہ کیا ہوگا. آپ کو یقین آئے تو آپ تاریخ نکال کر دیکھ لیں. جان ایف کینیڈی کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ کھلی گاڑی میں بیٹھتا تھا اور کہا کرتا تھا کہ کون شخص دنیا کے سپر پاور کے صدر کو مارے گا، یہ ہمت کون کرے گا. اور پھر کیا ہوا، وہ کھلی گاڑی میں بیٹھا تھا اور اس کو گولی مار دی گئی. بھٹو صاحب اکثر تقریر میں کہا کرتے تھے مجھے چونک میں لٹکا دینا، اور پھر وہی ہوا، انہیں پھانسی بھی لگی اور ان کا پھانسی کا گھاٹ چوک بھی بنا. حسنی مبارک کہتا تھا پکڑ لو مجھے، ڈال دو مجھے جیل میں، اور پھر پکڑا بھی گیا اور جیل میں بھی گیا اور مر بھی گیا. صدام حسین کہتا تھا مجھے لٹکا دینا، اور پھر لٹکے اور ہوئے، سب نے دیکھا اسے. کرنل قذافی نے کہا تھا کہ اگر میں ملک کو کامیاب نہ بنا سکا تو میری لاش پر پیشاب کرنا، اور دنیا نے اس کی لاش پر لوگوں کو پیشاب کرتے بھی دیکھا. اور آخری واقعہ یہ کہ بینظیر کی بھٹو کی قریبی ترین ساتھی ناہید خان نے ایک محفل میں بتایا تھا کہ آصف علی زرداری کے دوست انہیں ایک اہم پوزیشن پر دیکھنا چاہتے تھے. وہ بینظیر بھٹو کے پاس آئے، انہوں نے کہا کہ انہیں کسی اہم پوزیشن پر دیکھیں. بینظیر بھٹو پتہ نہیں اس وقت کس کیفیت کا شکار تھی. انہوں نے کہا کہ اوور مائی ڈیڈ باڈی. اللہ کی کرنی دیکھیے کہ بینظیر بھٹو شہید ہوئی، ان کی ڈیڈ باڈی پر زرداری صاحب پارٹی کے چیئرمین بنے، صدر بنے. لہٰذا میں یہی ضرور کہوں گا کہ آپ بولنے سے پہلے 10 مرتبہ سوچ لیا کریں. ہم کس وقت قبولیت کی گھڑی میں بیٹھے ہیں ہم نہیں جانتے. اللہ ہمیں کب پکڑ لے گا ہم یہ بھی نہیں جانتے. دنیا میں اگر فرعون اپنے لفظوں کے ہاتھوں ذلیل ہو سکتا ہے تو پھر ہماری کیا اوقات ہے. صرف اللہ ہے اور اللہ کے سوا کچھ نہیں. اللہ کی زمین پر اگر سکھ سے رہنا چاہتے ہیں تو پھر اللہ سے ڈر کر رہیں، اللہ سے توبہ کرتے رہیں. دنیا اور آخرت دونوں میں بچ کے جائیں گے، ورنہ تاریخ عبرت اور عبرتناک کہانیوں کا خوفناک قبرستان بھی ہے. انسان سپر مین بھی ہو تو موت کو برداشت نہیں کر سکتا. غرور صرف خدا کو سوٹ کرتا ہے. غرور نہ کریں، مارے جائیں گے.